باران رحمت میں آپ سبھی کو خوش آمدید۔ آج ہمارے لاؤنج میں ایک ایسی خوبصورت شخصیت ہے کہ جن کے بارے میں جتنا بھی کہوں تو مجھے لگتا ہے کہ میرے الفاظ کم پڑ جائیں گے۔ خوبصورتی کی دنیا کا ایک ایسا نام جس نے عام کو خاص اور خاص کو اور زیادہ خاص بنا کر آپ کے سامنے پیش کیا۔ ان کے ہاتھوں کا ایسا جادو جو ہر ایک کے سر پر جو ہے وہ چھا جاتا ہے اور سر چڑھ کر بولتا ہے۔ ایک ایسی پیاری شخصیت جو کسی کو تکلیف میں مبتلا نہیں دیکھ سکتی، ایک ایسی شخصیت جو اپنا سکھ آرام ہر طرح کا ایک سائٹ پر رکھ کر دوسروں کے لیے اس جذبے کے تحت کام کرتی ہیں کہ جس میں صرف دینا ہی دینا ہے، ان ریٹرن ان کو سوائے دعاؤں کے اور کچھ بھی نہیں چاہیے۔ بہت کم ایسے لوگ ہوتے ہیں جو اس طرح کا کاروبار دنیا کے ساتھ کریں۔ ایسا کاروبار تو صرف اللہ تعالیٰ کی ذات اقدس کے ساتھ کیا جاتا ہے، جہاں آپ کو پتہ ہے کہ آپ جو کچھ کریں گے وہ 70 گنا بڑھا کر آپ کو دے گا۔ مگر یہ بہت ہی پیاری شخصیت جو ہے یہ اللہ کے ساتھ تو کاروبار کر ہی رہی ہیں، مگر اس کی دنیا کے ساتھ بھی کر رہی ہیں، جہاں سے ان کو پتہ ہے کہ ریٹرن میں 70 تو ایک سائٹ پر 1 گنا بھی شاید نہ ملے، لیکن مسلسل اپنی جانب سے یہ اپنے حصے کا کام نیکیاں محبتیں کرتی جا رہی ہیں اور بانٹتی جا رہی ہیں۔ ہم سب کی بہت ہی پیاری شخصیت مسرت مصباح۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ بہت کچھ کہنے کو دل کر رہا ہے، کتنا کچھ کہوں آپ کے لیے کہ ٹرانسمیشن کا وقت ختم ہو جائے، مگر مجھے لگتا ہے کہ پھر بھی شاید میں جسٹس نہیں کر پاؤں گی۔ یہ میں اس لیے نہیں کہہ رہی کہ آپ میرے سامنے بیٹھی ہیں، بلکہ اس لیے کہہ رہی ہوں کہ گزشتہ 2 سال سے میں آپ کی اسمائل اگین فاؤنڈیشن کے ساتھ منسلک ہوں، اور میں نے جو آپ کا کام دیکھا اور مجھے احساس ہوا کہ کام تو سبھی لوگ بہت اچھا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، مگر جس محبت جس کام کو عبادت سمجھ کر آپ کر رہی ہیں ایسا کم دیکھنے کو ملتا ہے، بڑے کم ایسے لوگ ہیں۔ اللہ تعالیٰ کا کرم ہے، اللہ تعالیٰ نے موقع دیا تو کیوں نہ کروں۔ یہ بس آپ اللہ کو خوش کر رہی ہیں نا، آپ حقوق اللہ اور حقوق العباد دونوں کو لے کر چل رہی ہیں۔ آپ پہلے تو رمضان کی بہت مبارک، اس مبارک مہینے میں آپ تشریف لائیں، بہت شکریہ۔ اسی کی برکت کے تحت مجھے بتائیے کہ یہ جو اتنی محبتیں بانٹنے کا سلسلہ آپ نے شروع کیا، پہلے تو لوگوں کو خوبصورت بناتی تھیں، اب آپ لوگوں کے دلوں کے اندر، زندگیوں کے اندر خوبصورتیاں پیدا کرنے کا سامان پیدا کر رہی ہیں، اس حوالے سے آپ بتائیے۔ جو کام میرا تھا، ظاہر ہے کہ میرا بریڈ اینڈ بٹر ہے، اور اس کو 40 سال ہو گئے ڈپلیکس کو رن کرتے ہوئے، لیکن جب آپ، میں ہمیشہ مثال دیتی ہوں کہ اگر آپ جہاز میں جب جاتے ہیں تو وہ کہتے ہیں نا کہ آکسیجن ماسک پہلے آپ اپنے خود لگائیے اور پھر دوسرے کو لگائیے۔ تو جب آپ کے پاس اتنی اللہ تعالیٰ آسانیاں دے دیں، سہولیات دے دیں کہ آپ دوسروں کی تکلیف کو محسوس کرنے لگتے ہیں، تو پھر یقیناً آپ کے اوپر اس کا وہ فرض بنتا ہے کہ آپ اس کے مخلوق کے لیے کچھ نہ کچھ کریں۔ اور کیونکہ میرا شعبہ ایسا تھا، تو ایک ایسی بچی جس کا چہرہ مسخ ہو جائے، جس کے چہرے کی خد و خال ہی نہ رہ جائیں، اور وہ آپ سے آ کے کہے کہ آپ مجھے ٹھیک کریں، تو آپ مطلب میری تو روح کانپ گئی جب میں نے اپنی اس پہلی لڑکی کو دیکھا تھا۔ تو پھر اس کے آپریشن کا سلسلہ شروع کیا، اور 10-15 دن کے بعد پھر میں نے سوچا اب اگر میں ایک کا کر سکتی ہوں تو میں کچھ اور بچیوں کے لیے بھی مدد کر سکتی ہوں۔ جی۔ اور ان کی مدد جو تھی وہ آپریشنز کے ذریعے ہی اس وقت جو میرے ذہن میں آئی تھی وہ، تو میں نے ایک چھوٹا سا ایڈ اخبار میں دیا کہ فلاں فلاں تاریخ کو آپ اس جگہ پر تشریف لے آئیں سب لوگ جو تیزاب یا مٹی کے تیل سے جلیں۔ اس دن میں حیران رہ گئی کیونکہ 42 لڑکیاں آئی تھیں، اور 42 لڑکیاں جب آئیں تو میں نے اللہ سے کہا، اللہ میاں میں نے 2-3 ہی مانگی تھی، میں اتنا زیادہ نہیں کر سکتی ہوں۔ لیکن سچ بات ہے وہ یہ کہ اللہ تعالیٰ آپ کے اوپر ڈالتا ہی اتنا ہے جتنا آپ سہار سکتی ہیں۔ اور پھر وہ سلسلہ جب شروع ہوا تو اس وقت ہماری آرگنائزیشن جو کہ ڈپلیکس اسمائل اگین فاؤنڈیشن کے نام سے ہے، اس میں 760 لڑکیاں، 760 لڑکیاں جو ہیں وہ آج تک رجسٹرڈ ہیں، اور ان کے آپریشنز کا سلسلہ جاری ہے۔ آپا میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی کہ کس لمحے آپ کو یہ کار خیر کرنے کا خیال آیا؟ کیونکہ آپ کی زندگی جس شعبے سے منسلک شروع سے، اس میں تو بہت نفاست اور بہت ہی گلیمر
مگر یہ بالکل اس کے اپوزٹ، جس میں آپ دوسرے کی تکلیف کو بھی دیکھ رہے ہیں اور اس کی تکلیف پر مرہم رکھنے کا باعث بھی بن رہے ہیں. تو یہ پہلی دفعہ خیال کب آیا آپ کے ذہن میں؟ یہ خیال نہیں آیا تھا، یہ ایک لڑکی آ گئی تھی نا، اور وہ ڈیپلیکس میں آ کے اس نے کہا کہ آپ جو اتنی بڑی بنتی ہیں میک اپ آرٹسٹ، میری شکل ٹھیک کریں. اور جب اس نے اپنا نقاب ہٹایا اس کی شکل ہی نہیں تھی بیچاری کی، اس کی نہ آنکھ تھی، نہ ایک آنکھ ضائع، ناک نہیں. وہ دن جو تھا نا، اس دن میں نے اپنی اللہ سے جہاں ڈھیروں معافیاں مانگی، وہاں پہ شکر بھی ادا کیا. شکر اس لیے ادا کیا کہ ہم لوگ بہت ناشکرے ہیں، ہمیں ہر جو چیز جو ہمیں اللہ تعالیٰ نے دی ہے وی ٹیک اٹ فار گرانٹیڈ. اور معافی اس سے اس لیے مانگی، ریپینٹ اس لیے کیا کہ ایسا نہیں تھا کہ یہ لڑکی پہلا کوئی واقعہ تھا. ہمارے معاشرے میں صدیوں سے یہ چیزیں ہوتی چلی آ رہی ہیں، تو کیوں نہیں میری آنکھوں نے دیکھا، کیوں نہیں میرے کانوں نے تکلیف سنی، کیوں نہیں میری زبان نے کسی کی تکلیف جو ہے اس کے بارے میں کہا. لیکن یہ وہ ٹائم تھا جو شاید اللہ تعالیٰ نے مجھے دینا تھا، بس اس نے دے دیا اور میں نے قبول کر لیا. شکر ہے الحمدللہ. دیکھیں، اللہ کی ذات اقدس کسی کسی کو چنتی ہے اور موقع تو وہ سب کو دیتا ہے، مگر جن کو وہ چن لے اور اپنی رحمت کی بارش کر دے تو بس پھر وہ ایسی شخصیات جو ہیں وہ معاشرے کے سامنے آتی ہیں. اچھا، اب یہ مجھے بتائیں آپا کہ ماشاءاللہ دعا لینے کے لیے بہت کوشش کرنی چاہیے اور لوگ کرتے بھی ہیں، مگر آپ دعائیں لینے کا جو کام مسلسل کر رہی ہیں تو کیسا محسوس کرتی ہیں جب کسی بچی کے چہرے کی سرجری آپ کرواتی ہیں اور ایک اس وقت اس نے اپنا چہرہ دیکھا ہوتا ہے جب بالکل ہر چیز مسخ ہو جاتی ہے، اور اس کے بعد جب وہ اپنا چہرہ دیکھتے جس میں بہت حد تک بہتری آ جاتی ہے، وہ جو ایک ستائش، ایک دعا پہلی دفعہ اپنے آپ کو بہتر حالت میں دیکھ کر وہ جو آپ سے شیئر کرتی ہے، وہ بتائیں کہ آپ کی کیا فیلنگز اس بچی کی ہوتی ہے اور اس وقت آپ کی کیا فیلنگز ہوتی ہیں؟ میری تو فیلنگ بس یہ ہوتی ہے کہ اللہ تعالیٰ اس کی تکلیف کو کم کر دے، اس کی جو آزمائش ہے وہ ختم کر دے اور اس پہ رحم کر دے. اور جب وہ آپریشن آنکھ کا ہوا اور اس کی آنکھ کھلی اور اس کو نظر آ رہا ہو، اس وقت تو وہ بچی کی جو دعائیں دل سے نکلتی ہیں وہ مجھے نہیں لگتا کہ وہ رد ہو سکتی ہوں. اس کے لیے اس کے گھر والے جو دعائیں دیتے ہیں وہ سب چیزیں، اور آپ نے جیسے کہا کہ موقع سب کو ملتے ہیں، لیکن ہمیں سے بہت سے لوگ مصروف ہو جاتے ہیں یا سوچتے ہیں اچھا چلو کل کر لیں گے. ایسا کرنا نہیں چاہیے، کیونکہ اگر آپ نے کچھ کرنا ہی ہے، کچھ حاصل ہی کرنا ہے، تو آپ اپنا کاروبار اللہ تعالیٰ کے ساتھ کریں. اور یہ دعائیں جہاں مجھے بچیاں دیتی ہیں وہاں پہ پھر میرے دل سے بھی دعائیں نکلتی ہیں ان تمام لوگوں کے لیے جو اس کار خیر کا حصہ بنتے ہیں، چاہے وہ ہمارے وہ دوست احباب ہیں جو کہ ان کی مدد کرتے ہیں فنڈز کی صورت میں، وہ ڈاکٹرز ہیں جو ان کے چہرے کو بہتر کرنے کی کوشش کرتے ہیں، وہ لوگ ہیں جو آپریشن کے دوران ہاسپٹل میں ان کے پاس ملنے آتے ہیں، میرے گھر کی اور میرے اسٹاف کی وہ لڑکیاں ہیں جو ان لڑکیوں کو اپنے ساتھ کام کرنے میں کراہیت محسوس نہیں کرتے ہیں. مطلب لوگ ان کو دیکھتے ہیں تو کہتے ہیں نہیں ان کو چھوڑ دیجئے، کسی اور سے کرا لیں. لیکن یہ وہ بچیاں ہیں جو کہ ان کے ساتھ رہتی ہیں، اور مجھے اتنی خوشی ہوتی ہے جب داخل ہوتی ہیں اور شیشے پہ جا کے چہرے پہ لپسٹک لگاتی ہیں، اور جب ان کو احساس ہوتا ہے کہ میں دیکھ رہی ہوں تو ایک دم سے پھر ہم اچھے لگ رہے ہیں، بہت اچھے لگ رہے ہیں. اس وقت میرا دل جو ہوتا ہے وہ روتا ہے، کھڑتا ہے. جی، جو خوبصورت کام آپ کر رہی ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو اس کا صلہ دے، مگر تمام دیکھنے والوں سے یہ کہوں گی کہ اپنے ارد گرد ضرور نظر رکھیے کہ ایسا موقع نہیں آنا چاہیے جب کوئی بھی کسی کی زندگی کو اس طرح سے برباد کر سکے. ہمیں خود دھیان بھی رکھنا چاہیے اور ہمیں خود ناقد بھی ہونا چاہیے اپنی ذات کا. لیں گے ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آنے کے بعد اور بہت امپورٹنٹ سوال پوچھیں گے مسرت مصباح صاحبہ سے. باران رحمت میں آپ سبھی کو ایک بار پھر سے خوش آمدید. ہمارے ساتھ ہم سب کی ہر دل عزیز شخصیت مسرت مصباح صاحبہ. مسرت آپا، ہم تو آپ کو آف کورس کہ ہم سب کیا بہت ہی پیاری دل کے قریب آپا ہیں. اچھا، ایک بہت امپورٹنٹ بات میں آپ سے پوچھنا چاہوں گی
کوئی بھی کوئی پروڈکٹ لانچ کرتا ہے تو اس کی بہت زیادہ پبلسٹی کرتا ہے, مارکیٹنگ کرتا ہے کہ اس کی تشہیر ایسے ایک انداز میں کرے کہ گھر گھر میں ان کی پروڈکٹ جو ہے وہ اس کی ڈسکشن ہو اور لوگ اس کو بائی کریں. مگر آپ نے جو اپنا حلال میک اپ لانچ کیا, آپ نے کوئی کیمپین نہیں کی, مگر اس کے باوجود لوگ جوک در جوک اس میک اپ کو استعمال کرتے ہیں. اس کے پیچھے کون سا راز ہے؟ جب جیسے میں نے آپ کو بتایا میرا فیل ہی یہی ہے, اور اتنا عرصہ گزر گیا جب میں نے ڈیسائیڈ کیا کہ اب میں کلر کاسمیٹکس جو ہے نا وہ لانچ کرتی ہوں, تو اس سے پہلے لانچ کرنے کا مطلب یہ نہیں ہوتا کہ میں نے جا کے چائنا سے خرید لیا اور اپنا نام لکھوا دیا. میں اس چیز پہ بلیو کرتی ہوں کہ ہمیں جو کچھ بھی اپنے کنزیومرز کو دینا ہے اس کے اوپر پوری تحقیقات ہونی چاہیے, اور اسی لیے پاکستان کا سب سے بڑا لارجسٹ R&D ریسرچ اینڈ ڈیولپمنٹ کا جو ادارہ ہے وہ MM کاسمیٹکس جو ہے وہ اس کو ہولڈ کرتا ہے. اس میں پھر کون سے انگریڈینٹس ہونے چاہیے, کون سے نہیں ہونے چاہیے, جو باقی بازار میں آ رہے ہیں کیا اس میں جو انگریڈینٹس ہیں اس کے بارے میں ہمارے لوگوں کا اس کو پتہ ہے؟ نہیں پتہ ہے, کیونکہ یہ پاکستان کا پہلا حلال سرٹیفائڈ میک اپ ہے جس کے اندر ایسا کوئی انگریڈینٹ نہیں استعمال کیا گیا جو کہ آپ کے اسکن کو نقصان پہنچائے. نمبر 1 کیمیکلی اینڈ پیورٹی کے حساب سے ہر وہ پروڈکٹ جو کہ نان پرمیسیبل ہے, یعنی کہ جو کہ ہمیں الاؤڈ نہیں ہے, وہ ہم اس میں نہیں استعمال کیا. اور وہ اس لیے نہیں کیا کہ میں پیورٹی کے اوپر بہت یقین رکھتی ہوں. مثال کے طور پہ جو آئل کا جو بیس ہوتا ہے وہ اکثر اینیمل فیٹ کے اوپر سے ہوتا ہے, اور وہ بھی اینیمل فیٹ وہ جو کہ حرام ہے. اگر کوئی کہے کہ جی ہم نے شیپ فیٹ استعمال کیا ہے, تو شیپ فیٹ جو ہے کیا وہ ذبیحہ تھا یا نان ذبیحہ تھا؟ تو یہ تمام چھوٹی چھوٹی چیزیں ہوتی ہیں. کاکنیل ایک ایسا کیڑا ہوتا ہے جس کو کرش کیا جاتا ہے اور جس سے کلر استعمال کیے جاتے ہیں ہر لپسٹک میں, ہر کلر کاسمیٹک کے اندر. کیا کرش کر کے جو چیز نکالی جائے گی اس میں بلڈ نہیں شامل ہوگا؟ وہ حرام ہے, وہ پرمیسیبل نہیں ہے. تو ان تمام چیزوں کو سامنے رکھ کے اب ان کو کہاں بنایا جائے. مطلب میں خود گئی 2.5-3 سال کی ریسرچ میں, ہم نے ٹرکی سے یہ بنوانا شروع کیا, ایک ایسے ادارے کے ساتھ جہاں سے انگریڈینٹ جو استعمال کر رہے ہیں, جو بنا رہے ہیں, جہاں رکھا جا رہا ہے, اور جو طریقہ کار اس کا ٹرانسپورٹ کا ہے وہ سارا کا سارا شریعہ کمپلائنٹ ہوگا تو وہ حلال ہوتا ہے, پھر وہ ٹھپا لگتا ہے. سو یہ چیزیں جو تھیں وہ لوگوں کو بتانا بھی بہت ضروری ہیں, اور آہستہ آہستہ لوگ جو ہیں وہ اس چیز کو سمجھنے لگ گئے ہیں. آپ نے یہ کہا کہ آپ نے زیادہ بتایا نہیں لیکن لوگ اس کو پسند کر رہے ہیں. اس کے 2 ریزن ہیں. ایک تو اس کی کوالٹی بہت اعلیٰ ہے, اور کیونکہ میں نے اس میں بہت خیال رکھا ہے, اور دوسرا یہ ہے کہ اس کی جو قیمت ہے وہ رکھی ہے جو کسی کی جیب پر بھاری نہ پڑے. اب حالات کے حوالے سے کبھی ڈالر اوپر ہو جاتا ہے اور اللہ کرے اور کم ہو جائے, لیکن اس سے ہماری جو خواتین ہیں وہ اس سے فائدہ اٹھا سکتی ہیں, مستفید ہوں گی. سو یہ تمام چیزیں بہت میرے لیے ضروری تھیں. اور اب آہستہ آہستہ اگر آپ ہمارا ویب پیج وزٹ کریں, آن لائن ہماری سیل ہو رہی ہے. وی آر اویلیبل ہر بڑے سٹورز کے اندر, اور جو سب سے کی پروڈکٹس ہیں جیسے کہ فاؤنڈیشن ہے یا بلش کلر ہے, ابھی چھوٹا ہی رینج ہے لیکن ہم نے آہستہ آہستہ اس کو ان 3-4 سالوں میں بہت بڑا کر لیا. لپسٹکس بھی لگا لی, فاؤنڈیشن, پرائمر ہمارا بہت اعلیٰ ہو گیا. اسکن کیئر کی طرف جو ہے وہ اب ہم متوجہ ہو رہے ہیں. آئی برو جیل آپ کا, یا آئی براؤز کے لیے لائنر آپ کا. جی بہت شکریہ. اس کا مطلب ہے کہ آپ استعمال. اچھا جی بالکل. اچھا آپ یہ بتائیے گا کہ بہت ساری خواتین ہماری ہیں, ویسے بھی رمضان المبارک کا مہینہ ہے, مگر عام زندگی میں بھی نماز پڑھتے وقت بہت احساس ہوتا تھا اس چیز کا کہ میک اپ کیا ہوا ہے تو وضو نہیں کر سکتے, اور اگر وضو کر کے میک اپ کر لیا تو میک اپ کے بعد نماز جائز نہیں ہوگی. تو اس حوالے سے بتائیں کہ آپ کے میک اپ کی وجہ سے نماز پر کوئی افیکٹ تو نہیں؟ بالکل نہیں, کیونکہ یہ جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ حلال پروڈکٹ ہے اور واٹر پرمیسیبل ہے, یعنی کہ اس میں پانی اندر جا سکتا ہے, بٹ اٹ از اسمچ پروف. یہ نہیں ہو سکتا کہ پانی جو ہے وہ آپ نے وضو کیا اور اس کی شکل باہر آ گئی, ایسا نہیں ہے. سو ان تمام چیزوں کو نظر پہ رکھ کر
آئی ایم ورکنگ آن ادر پروڈکٹس، جیسے کہ اس میک اپ کے پروڈکٹس جو چہرے پہ لگائے جاتے ہیں، اس کے علاوہ نیل کلر جو ہے اس کے پر بھی خواتین جو ہے وہ مطلب جو نماز ریگولرلی پڑھتی ہیں بالکل ضرور بتائیں، کیونکہ کچھ جب آپ نماز پڑھے آپ نے نیل کلر لگایا ہو، کچھ آنٹیز تو فوراً دعا مانگنے سے بھی پہلے کہتی ہیں تمہاری نماز قبول نہیں ہوگی، تم نے نیل پالش لگائی ہوئی ہے. سو آئی ایم ورکنگ آن اٹ، کیونکہ انفارچونیٹلی ابھی تک ایسا کوئی پروڈکٹ نیلز کے حساب سے نہیں بنا جس کو ہم لگا کے وضو کر سکیں. کچھ کلیمز آئے تھے لیکن میں ان کو صحیح نہیں مانتی، لیکن ان شاء اللہ تعالیٰ ہم لوگ کام کریں گے اسکن پروڈکٹس کے اوپر بھی، ہم کام کریں گے اور بھی بیوٹی پروڈکٹس کے. جی بالکل، اور میں لوگوں کو بتاؤں کہ میں اور آپا 2-3 بہت امپورٹنٹ پروجیکٹس پر کام کر رہے ہیں، اور انشاءاللہ بفضل زندگی آنے والے سال میں اللہ خیریت سے لے کر آئے تو آپ لوگوں کو بہت اچھے سرپرائزز گئے سے بھی اور کام کے حوالے سے بھی انشاءاللہ. جی، اور جس میں بالکل ہم دونوں کی نیت جو ہے وہ یہی ہوگی کہ جو چیز آپ تک پہنچے وہ پوری ایمانداری سے پہنچے، اور ایسی چیز جس سے لوگوں کو فائدہ ہو. اچھا جی، بالوں کے لیے آپ کوئی ایسی چیز جس پہ کام کر رہی ہوں؟ لوگوں کو بال لمبے کرنے کا بہت شوق ہے. آپ کے بالوں کو دیکھتے ہوئے اور آپ کے ساتھ جو ڈسکشن جو ہے وہ یہی ہے کہ the surprise is actually going to be our consumers، اور اس میں آپ کا بہت بڑا ہاتھ ہوگا، اور ہم لوگ انشاءاللہ تعالیٰ ان پروڈکٹس کا استعمال کریں گے جو کہ پیور ہوں گے، نمبر 1 ہربل ہوں گے، اینڈ آبویسلی وہ اپروول کے ساتھ آئیں گے ان اداروں کے سے جو کہ جیسے FDA ہے. جیسے اگر ہم حلال پروڈکٹ کی بات کر رہے ہیں تو ہم اس کو کسی اوتھینٹک ادارے کے ساتھ جو ہے وہ اس کی سرٹیفیکیشن وغیرہ لے کے کریں گے. بالکل انشاءاللہ. اچھا آپا مجھے بتائیے گا کہ آپ مرہم لگانے کا باعث تو بن رہی ہیں ان بچیوں کے لیے، لیکن جو لوگ یہ ظلم ڈھا رہے ہیں اس کے حوالے سے آپ نے آواز اٹھائی کہ کیسے کنڈیم کیا، کیسے کنڈیم کریں ہم سب لوگ اس ایکٹ کو، جو لوگ بچیوں کے چہروں پر تیزاب پھینکتے ہیں؟ پلیز اس حوالے سے بتائیے. سب سے پہلے تو ہم سب کو یہ بات جان لینی چاہیے کہ اللہ تعالیٰ اس عمل کو بے انتہا ناپسند کرتا ہے. یہ کسی کا پروگیٹو نہیں ہے کہ آپ اس کو یہ سزا دیں، ٹھیک ہے، نمبر 1. نمبر 2 یہ کہ قانون سازی ہوئی ہے اور اس سے صرف فرق یہ پڑا ہے کہ کچھ اور کیسز جو ہیں وہ رجسٹر ہونے شروع ہو گئے، لیکن انفارچونیٹلی جن بچیوں کے ساتھ یہ حادثات یا واقعات ہوتے ہیں ان میں نہ اتنی جرأت ہوتی، نہ ہمت ہوتی، اور نہ ان کے پاس وسائل ہیں. کیونکہ کہتے ہیں نا کہ جسٹس ڈیلیڈ از جسٹس ڈینائڈ. سو آپ نے قانون کے حوالے سے ایک ویک سی FIR کر دی، وہ ضائع ہو جائے گی. جس نے یہ جرم کیا ہے وہ فارغ ہو جاتا ہے، وہ نکل جاتا ہے، اور نکلنے کے بعد وہ ایک اور بڑا جن بن جاتا ہے، اس کو اور زیادہ ہمت اس کی بڑھ جاتی ہے. وہ کہتا ہے مجھے کیا ہو گیا. سو قانون بنانے سے کبھی جرم رکتا نہیں ہے، قانون کو لاگو کرنے سے جرم جو ہے وہ کم ہوتا ہے. سو ہمیں چاہیے یہ کہ جہاں جہاں ایسے حادثات یا واقعات ہوتے ہیں ہمیں ان کو پروموٹ کرنے میں، پروموٹ سے میرا مطلب ہے کہ ان کو ہمت دلانا جو ہے وہ ضروری ہے کہ آپ لوگ پلیز آگے بڑھیں اور اس کی رپورٹنگ کریں. اگر آپ کے ساتھ رپورٹنگ میں زیادتی ہو رہی ہے تو ویب سائٹس بنی ہوئی ہیں حکومت کی طرف سے جس میں آپ شکایات درج کر سکتی ہیں. اگر آپ کو پھر بھی کوئی مسئلے ہو رہے ہیں تو پھر آپ ہمارے ادارے کے پاس آئیں. ہم ہر چیز ہم خود نہیں کر سکتے، ہمارے ساتھ دوسرے ادارے بھی منسلک ہے جو کہ ہیلپ کرتے ہیں. سو سزا دینی بہت ضروری ہے. ساتھ ساتھ ان بچیوں کو آپ لوگوں سے سب سے اپیل ہے کہ آپ ان بچیوں کو ہمت بڑھائیے. ان کو دیکھ کے منہ نہ پھیر لیجئے، ان کو دیکھ کے ہائے کیا ہوا تھا، یہ ہائے کا لفظ یہ ختم. اور جہاں مائیں اپنی بیٹیوں کو تربیت دیتی ہیں، ان کو تہذیب، تعلیم، ان تمام چیزوں کے اوپر زور دیتی ہیں کہ آپ کی اب لاش ہی نکلے گی اس گھر سے، آپ کی شادی ہو گئی ہے، وہاں پہ ماؤں کو چاہیے کہ وہ اپنے بیٹوں کو بھی تربیت دیں. ان کو بتائیں کہ عورت کا احترام، اس سے محبت، اس کی تعظیم جو ہے وہ صرف آپ نے ایک ماں کی نہیں کرنی ہے، اور بھی رشتے ہیں جن کو آپ نے سنبھالنا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مثال ہم سب کے سامنے روز روشن کی طرح ہے. وہ اٹھتے تھے اپنی جگہ،
حضرت فاطمہ الزہرا تشریف لاتی تھیں, ان کو بوسہ دیا اور اپنی جگہ پہ بٹھالا. وہ ایک عورت کو, ایک بیٹی کو, ایک ماں کو اتنی رسپیکٹ دے رہے ہیں, تو ہمیں بھی وہ کرنا چاہیے, کیونکہ یہ ہمارے قرآن میں بھی اور ہمارے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے پریکٹیکلی کر کے دکھایا ہے. تو یہ ہمارے اوپر فرض بنتا ہے کہ ہم اپنی خواتین کا, اور مطلب چھوٹی چھوٹی بچیوں کے ساتھ مظالم ہوتے ہیں. جی میں نے دیکھے, بچوں کو بھی دیکھا ہے میں نے. بچیاں زیادہ کیوں پیدا ہو گئی؟ جس شخص نے اپنی دونوں بیٹیوں پر یہ کہہ کر تیزاب پھینک دیا تھا کہ مجھے بیٹی نہیں بیٹا چاہیے تھا, میں نے دیکھا. اور دیکھیں کہ رسول پاک نے یہ جو زندہ دفن ایک رسم ہوتا تھا وہ ختم کر دیا تھا. قرآن کے اندر بچیوں, آپ شادیاں وہ منع کرتی ہیں کہ ہم شادی نہیں کریں گے, وہ ان کو تیزاب پھینک دیتے ہیں کہ تم نے مجھے نہ کر دی, جبکہ بہت صاف لکھا ہوا ہے کہ آپ اپنی پسند کے ساتھ شادی کر سکتے ہیں, آپ اپنی پسند کا ذکر کر سکتے ہیں. اگر کسی شادی میں آپ نہ خوش ہیں تو جہاں مرد کو طلاق کا حق ہے وہاں عورت کو خلا کی بھی اجازت دی ہوئی ہے. جہاں پہ جہیز کی بات ہو رہی ہے وہاں پہ جہیز ہے ہی نہیں, عورتوں کو جہیز نہیں دینا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا دیا تھا اپنی بیٹی کو؟ جہاں پہ آپ ورثے کی بات کرتے ہیں, وراثت کی بات کرتے ہیں, پڑھے تو صحیح قرآن میں ہر چیز جو ہے ایک ایک چیز لکھی ہوئی ہے. وراثت بچیوں کو ملنی چاہیے, اور پھر بچیوں کو تعلیم ملنی چاہیے. اگر ماں تعلیم حاصل نہیں کر سکی ہے تو وہ اپنی بچیوں کو ضرور تعلیم دے, اپنے بیٹوں کو کے ساتھ تعلیم دے, کیونکہ تعلیم وہ زیور ہے جو ہماری آئندہ آنے والی نسلوں کو بہتر بنائے گا. بے شک, بے شک. تو ہمیں تو ان کو ان کے پاؤں پہ کھڑا کرنا ہے, اور ان کو اگر ہم کہتے ہیں کہ وہ با اختیار ہوں تو وہ خود مختار بھی ہوں. جی بہت خوبصورت باتیں آپ نے کی, اور میں یہی کہوں گی کہ گناہ ترک کرنے میں کبھی دیر مت کرو, کیونکہ سفر جتنا طویل ہوگا واپسی اتنی ہی مشکل ہو جائے گی. تو یہ جو ابھی نئی مسرت آپ پر اتنی خوبصورت بات کی کہ ہم ہر چیز کو دیکھ کر, کسی کے اچھائی کو دیکھ کر ہائے کرتے ہیں, اور کچھ ایسی بچیاں جن کے چہروں پر تیزاب ہو تو ہم ہائے ہائے کر کر ان سے تھوڑا سا پیچھے ہٹ جاتے ہیں, یا ان کو ہماری اس انداز سے کتنی تکلیف پہنچتی ہم یہ احساس نہیں کرتے. تو خدا کے لیے اپنی زندگی سے ہائے کا لفظ نکال دیجئے کہ ہائے اس کے پاس ایسا کیوں ہے, یا ہائے وہ ایسا کیوں ہے. اگر ہم یہ ہائے نکال دیں اور ہائے کی جگہ اگر ہم شکر کو شامل کر لیں اپنی زندگی میں, تو ہماری زندگیوں میں بہت زیادہ آسانیاں ہو سکتی ہیں. آپ کا بہت بہت شکریہ, آپ تشریف لائیں, بہت اچھا لگا آپ سے بات کر. اور میں چاہوں گی کہ کچھ اور باتیں آپ سے پوچھوں, کیونکہ اتنی خوبصورت گفتگو آپ کر رہی ہیں, اور یہی گفتگو جو ہے وہ ہماری زندگی کا حاصل ہے کہ اچھی بات, اچھی چیز خوشبو کی طرح ہماری وسعت سے کہیں بھی پہنچ سکے. ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو ہماری ٹرانسمیشن ابھی جاری ہے. بھی کرتے ہیں اور جو کلام پڑھتے ہیں اس کا تو کیا ہی کہنا. فرحان, میں بتاؤں کہ آپا ہمارے ساتھ ہیں. السلام علیکم. آپ کو بھی السلام علیکم. جی فرحان, آپ نے مسرت آپا کے بارے میں سنا ہوگا, ان کے کام کے بارے میں بھی آپ جانتے ہوں گے کہ جہاں پر لوگوں کے چہروں کو خوبصورتی دیتی ہیں یہ اپنے میک اپ پروڈکٹس کے ذریعے, وہاں پر یہ شخصیات کی زندگیوں میں, تمام لوگوں کی زندگیوں میں بھی خوبصورتی بھرنے کی کوشش کرتی ہیں, خاص طور پر ان بچیوں کی جو کسی نہ کسی ظلم کا شکار ہوتی ہیں, جس میں ایسڈ بھی شامل ہے. اچھا آپا, میں ایک بہت امپورٹنٹ سوال کرنا چاہوں گی. کرونا وائرس کی وجہ سے ہمارے کیا پوری دنیا کے جتنی بھی انڈسٹریز ہیں وہ متاثر ہوئی ہیں. آپ کی جو میک اپ انڈسٹری ہے اور خوبصورت بنانے کے حوالے سے جتنے بھی بیوٹی پارلرز ہیں, ان کی اس وقت کیا پوزیشن ہے؟ آپ لوگ اپنے آپ کو کہاں دیکھتے ہیں, اور فیوچر میں کیا پریکاشنز آپ لوگ یوز کریں گے؟ انفارچونیٹلی پچھلے 2.5 مہینے سے کیونکہ لاک ڈاؤن بھی ہے اور لوگ خوفزدہ بھی تھے, تو سیلونز اینڈ پارلرز اینڈ باربر شاپس وغیرہ جو ہیں وہ بند تھیں اور ابھی بھی بند ہیں, جس میں کوئی ایسا خصوصی طور پہ تو کہا نہیں جا رہا. چھوٹے کھل رہے ہیں, بڑے کھل رہے ہیں, تو ہم بڑے میں ہیں, ہم چھوٹے میں ہمیں نہیں پتہ, لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ ہر سیلون میں کام کرنے والی بچیاں, ہمارے پاس ٹرانسجینڈرز بھی ہوتے ہیں, ہمارے پاس دوسرے مذاہب کی بھی بچیاں کام کرتی ہیں. وہ ساری بچیاں جو ہیں وہ بھی ایک طرح سے
اپنے گھروں کا جو چولہا ہے وہ ان کی تنخواہوں سے جلتا ہے. ٹھیک ہے, 2.5 مہینے میں کوئی بھی سیلون اونر جو ہے, چاہے وہ چھوٹا ہو چاہے بڑا ہو, کہیں پہ 10 ہیں, کہیں پہ 15 ہیں, کہیں پہ 50 ہوں گی, وہ 1 مہینے کا تو ان کو دے سکتی ہیں تنخواہیں کہ چلو بھئی اس مہینے میں نکال دیتی ہوں, جس طرح سب لوگ دیتے ہی ہیں. لیکن آگے آنے والے مہینوں میں ان کے لیے پاسبل نہیں ہے. جو حکومتی جو انہوں نے آسانیاں پیدا کی ہیں, اس میں بھی انفارچونیٹلی پارلر چلانے والی لڑکیاں یا عورتیں یا خواتین جو ہیں وہ کہاں کمپیوٹر رکھتی ہیں اور کہاں وہ اپنے جو ہے نا وہ اعداد و شمار جو ہیں وہ پیش کرتی ہیں. ہمارا یہ سسٹم ڈیولپ ہی نہیں ہوا. لیکن جو ضروری چیز ہے وہ یہ ہے کہ ان کو کھولنے کی اجازت ملنی چاہیے. اگر ملے تو اس کی SOPs جو ہیں وہ ڈیولپ ہونی چاہیے. فارچونیٹلی بیوٹی انڈسٹری کے بہت سے جو لوگ ہیں, گروپس ہیں, انہوں نے SOPs بنا لی ہیں. اور جیسے میں نے آپ کو بتایا کہ ہم لوگ 40 ایئرس سے میں بیوٹی میں ہوں, تو ڈیپلیکس نے جو SOPs دیے ہیں وہ ہم نے پھر حکومت کو بھی پیشکش کر دی ہے. پنجاب کے جو ہمارے CM صاحب ہیں ان کو بھی پیشکش کر دی گئی ہے. سندھ میں بھی, یہاں پر اور بھی ڈفرینٹ سیلونز وہاں نے مل کے ہم سب نے جو ہے وہ SOPs تیار کر لیے ہیں کہ یہ طریقہ کار ہوگا اور اس کو اپنایا جائے گا. ہم تیار ہیں ان چیزوں کو اپنانے کے لیے. ہم غلط کریں آپ بے شک سیل کر دیجئے, لیکن آپ ان کے روزگار کو ختم نہ کریں. ٹھیک ہے, آپ نے جو طریقہ کار ہم کو اپروو کر دی ہیں, آخر باقی بھی تو تمام دکانیں جو ہیں وہ ٹائم کے حساب سے چل رہی ہیں یا کم لوگوں کے ساتھ چل رہی ہیں, بٹ لیٹ دیم ورک. ان کے روزگار کو نہ ختم کریں. بالکل ٹھیک, بہت امپورٹنٹ بات آپ نے کی کہ جب ذمہ دار لوگ ذمہ داری کا مظاہرہ کرتے وہ اپنے کام کو لے کر آگے بڑھنا چاہتے ہیں تو ایسے لوگوں کو آئی تھنک اجازت ملنی چاہیے گورنمنٹ کی طرف سے. آپ کا بہت بہت شکریہ. جانے سے پہلے آپ کوئی میسج اپنے تمام دیکھنے والوں کو دینا چاہیں؟ میں ضرور دوں گی کہ رمضان ایک ایسا مہینہ ہے جس میں ہر انسان کچھ نہ کچھ دینا چاہتا ہے. آج کل کے حالات کے حوالے سے دیکھا جائے تو سب جو ہے وہ کرونا کے حوالے سے دے رہے ہیں, لیکن ان لوگوں کو نہ بھولیے جو شاید آپ کی اس چھوٹی سی اماؤنٹ کو یا بہت بڑی اماؤنٹ کے لیے انتظار کرتے ہوں پورے سال میں کہ اب رمضان آئے گا تو ہمارے لیے کچھ تھوڑا سا زیادہ ہو جائے گا, اور اس کے لیے ان کو نہ بھولیے, سب کو دیجیے, ان کو بھی یاد رکھیے, کیونکہ یہی بچیاں جو آج آپ جن کی مدد کر رہی ہیں یا کر رہے ہیں, یہ آپ اپنا کاروبار 70 گنا, جیسے آپ نے بھی بتایا تھا کہ اللہ تعالیٰ اس کو 70 گنا بڑھا کر آپ کو دیتا ہے. تو یہ مت سوچئے کہ نہیں میں اتنا تو نہیں دے سکتا ہوں. دے تو صحیح, دینے والا آپ کو کتنا دے گا اس کا آپ کو اندازہ ہی نہیں ہے. جزاک اللہ خیر. بالکل, مولانا علی علیہ السلام بھی فرماتے ہیں نا کہ تمہارے پاس تھوڑا سا تو دے دیا کرو, کیونکہ نہ دینا زیادہ بری بات ہے. بے شک بے شک. بہت شکریہ. جی بہت بہت شکریہ. آپ ہم لیں گے ایک چھوٹا سا بریک سے واپس آئیں گے تو ہمارا پروگرام ہوگا پرعزم پاکستان. دیکھتے رہیے باران رحمت.